معاف کرنا، میں بار بار ظالم کہہ رہا ہوں، معاف کرنا، ہم تو سارے مظلوم ہیں، ہمارے پاس محنت ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس راستہ ہی کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، راستہ بتانے والے مسیحائی جب ڈاکو بڑھ جائیں، بتاؤ پھر حفاظت کون سے رستے پر ہوگی؟ آپ نے کہا رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی مسجد کا محراب خالی نہ ہو، ہم نے کہا دعائیں آپ دو۔ آپ نے کہا جمعۃ المبارک میں کوئی ممبر خالی نہ ہو، ہم نے کہا ذمہ داری ہے دعائیں آپ دو۔ آپ نے کہا بچے 10 پیدا کریں گے، اذان دینے والے دو، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ مرے قرآن پڑھنے والے دو، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ غسل کرنے والے دو، کروانے والے دو، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ جنازہ پڑھانے والے دو، ٹھیک ہے۔ بتاؤ بتاؤ بتاؤ، جس چیز کا آپ نے ہمارے تقاضا کیا، بتاؤ کیا اس چیز کے لیے ہم نے ہاتھ اٹھائے؟ ہم نے کہا الحمدللہ، جی میں حاضر، جی میں حاضر۔ آپ نے فون پہ بلایا ہم حاضر ہو گئے، آپ نے میسج پہ بلایا حاضر ہو گئے۔ بتاؤ بتاؤ، پھر آپ نے ہمارے سے جو مطالبہ کیا، قسم اللہ کی ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے آپ نے مطالبہ کیا، تم ہماری ڈیمانڈ پر، ہماری خواہش پہ پورا نہ اترے، میں تقریر چھوڑ کے ادھر سے باہر نکل جاؤں گا۔ اگر ہر تمہارے مطالبے پر ہم نے لبیک حاضر حاضر کہا، پھر ہم نے بھی تو تمہارے سے مطالبہ کیا تھا۔ بتاؤ بتاؤ، تم اس عہدے کو کیوں چھوڑ گئے؟ تم نے اس مطالبے سے ہاتھ کیوں اٹھا لیے؟ نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، فارس عربیہ، دارالعلوم محمدیہ رجحان، شیخ الحدیث حضرت درخواستی، طالب اسلام مولانا عبدالحنان صدیقی، نعرہ تکبیر۔ بس آخری باتوں میں بات چل رہی ہے، پھر پیروں کی دعا لے کر اپنے گھر جائیں گے۔ پیر جی کوئی ایسی دعا دے دا، تیری دعا، آپ کی دعا کا سایہ پورا سال ہم پہ رہے۔ او لوگوں، ہم نے پیسے لینا شروع کر دیے، دعائیں لینا ختم کر دی۔ رب اکبر کی قسم ہے، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، پیسہ قبر تک ساتھ جائے گا، دعائیں آپ کی میری حوض کوثر تک ساتھ جائیں گی۔ آپ نے کہا مطالبے، بتاؤ آپ کا مطالبہ ہے کہ نہیں؟ بچہ پیدا ہو، اذان دینے کے لیے دکاندار کے پاس لے جاتے ہو، ہمارے پاس آتے، ہمیں بلاتے ہو۔ 100 صفیں جنازے کی بندی پڑی ہوتی ہیں، اسی مولوی کو صفوں کو چیرتا ہوا کے لے کے آتے ہو، ہے ہمت جنازہ پڑھانے کی؟ بات فجر کی ہو، ظہر عصر مغرب عشاء کی ہو، اور میرے پیارو، تمہیں رات کے اندھیرے میں گلی میں کتا نظر نہیں آتا، فجر سے پہلے تمہیں مؤذن اذان دیتا ہوا نظر آتا ہے، ہمارے سے گلا کرتے ہو؟ آؤ میدان کے اندر۔ مدارس عربیہ، تاجدار ختم نبوت، محمدیہ رجحان، پیر طریقت حضرت درخواستی، خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی، نعرہ تکبیر۔ ہم نے آپ سے ایک مطالبہ کیا تھا، آن دی کہ پوری دنیا کے اندر چینل چلے گا، چینل ہے پوری دنیا کو، ہم نے آپ سے مطالبہ کیا تھا، ہم تمہارے سے تمہارا پیسہ نہیں مانگتے، اس پیسے میں سے اللہ نے جو مال جان کا صدقہ نکالنے کو وہ ہمیں دینا، آپ نے کہا دیں گے۔ ہم نے کہا آپ ہماری سرپرستی نہ چھوڑنا، آپ نے کہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے کہا آپ ہمارے دعائیں کرنے نہ چھوڑنا، آپ نے کہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے کہا جو گندم میں اللہ کا حصہ ہے، اللہ نے ہمارے لیے مختص کیا، آپ ہمیں وہ دینا، آپ نے کہا جی بسم اللہ۔ ہم نے آپ سے کہا تھا اللہ اکبر، اگر ختم نبوت کے چوکیدار مانگتے ہو، ہم نے کہا چوکیدار بنانے میں آپ ہمارے ساتھ مالی اور دعاؤں کا تعاون کریں گے، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا مسجد کے محراب اور منبر بھرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ بھی محنت کرنا، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اور میرے پیارو، پھر گلا بنتا ہے نہیں بنتا، جو آپ نے ذمہ داری ہمارے پہ لگائی، صبح 4 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک ہم اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں جو ذمہ داری تمہارے پہ لگی تھی۔ بتاؤ بتاؤ، تم جمعے کے دن بھی نماز میں نہیں آتے، بتاؤ میرے عزیزو پھر میدان سے کون بھاگ گیا ہے؟ پھر ایک کھڑا ہوا، پھر جس نے کہا میاں سوچ سمجھ کے ذمہ داری کر، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، چھتی چھتی نہ بھاگ، ذمہ داری قبول کر۔
ختم نبوت کی پگڑی کے تحفظ کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، خلافت راشدہ کے نظام کے لیے، حفاظ شریعت کے لیے، یہ ایک ہی ہے، قرآن کے قانون کے لیے تجھے مال دینا پڑے گا۔ ہم نے کہا ٹھیک۔ تو نے کہا اپنے جسم پہ کوڑے کھانے پڑیں گے؟ ہم نے کہا ٹھیک۔ کہا ملک سے بدر ہونا پڑے گا؟ ہم نے کہا ٹھیک۔ کہا بچوں کو یتیم کرانا پڑے گا؟ ہم نے کہا ٹھیک۔ کہا نونہاتی بیوی کو بیوہ کروانا پڑے گا؟ ہم نے کہا ٹھیک۔ ایسے ایسی تیری موت آئے گی، تیرے چیتھڑے بھی نہ ملیں گے؟ ہم نے کہا ٹھیک۔ آپ نے فرمایا تھا نہیں نہیں، تمہیں بوڑھوں کو تمہارے سینوں میں گولیاں اتاریں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ سبھی لوگ تمہارے سامنے مثال موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا تھا اسلام آباد کے ٹول پلازے کو خون میں رنگین کرنا پڑے گا؟ ہم نے کہا ٹھیک۔ آپ نے کہا 10,000 قربانیاں ختم نبوت کے لیے دینی پڑیں گی، یہ تو گنتی کی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا تھا ہزاروں قربانیاں صحابہ کی عزت کے تحفظ کے لیے دینی پڑیں گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ رب اکبر کی قسم، اٹھو میرے ساتھ، جن گھروں کے اندر چہکنے دمکنے کی آواز آتی تھی وہ گھر باپ کے سائے سے ویران ہو گئے۔ اس گھر سے میرے عزیزو اللہ اکبر، ایک نہیں باپ بیٹوں سمیت کتنے جنازے اٹھ گئے۔ بتاؤ بتاؤ بتاؤ، ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ نبھانے میں اپنی جان اولاد کا خیال نہ کیا۔ بتاؤ بتاؤ بتاؤ، ایک من گندم یا 1,000 روپیہ دینے میں تمہیں تمہاری اولاد کا خیال کیوں آ جاتا ہے؟ ہم نے تمہارے سے مطالبہ کیا سال میں مدرسے کو 1,000 دو، کدی بچوں نو دیکھنا ہے؟ ہم نے آپ کے مطالبے پہ اپنے بچوں کو دیکھا ہے؟ عید کے دل میرے عزیزو، صفائی کرنے والے بازار کے اندر گلی کے اندر کوڑا اٹھانے والوں کو تو عیدی ملتی ہے جو قرآن پر صحابہ پہ قربان ہو گئے۔ یقین جانو نہیں، عید کے دن بھی عید دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ میرے محترم رجال کے سالانہ دارالعلوم محمدیہ کے اجتماع میں آنے والوں، اگر یہی لاپرواہی رہی تو پھر میرے عزیزوں ہمارے آنے والی نسلوں کو کلمہ کون پڑھائے گا؟ مر گئے کفن میں لپٹے رہیں گے، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ خدا را ہاتھ جوڑتا ہوں، اسے چھوٹے بڑے کے ہاتھ نہ سمجھو، میں سب کی نمائندگی کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے حکم کرتا ہوں، اپنی طرف سے تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے واسطے ہمارا سارا بن جاؤ، ورنہ قیامت کے دن وہ پچھتانا پڑے گا کہ تمہیں تسلی دینے کے لیے میدان محشر میں بھی کوئی نہیں آئے گا۔ یقین جانو اللہ کی قسم ہم نے سب کچھ لٹا دیا لیکن اس داڑھی پگڑی کا سودا نہیں کیا۔ بتاؤ بتاؤ بتاؤ، میں بات نہیں کرتا، گلا ہو جائے گا۔ اس پگڑی کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کی چوکی داڑھی کے لیے ریڑھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، پیروں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ میرے عزیزو ایک ایک گھر سے کئی جنازے اٹھے۔ اگر ہمارے حوصلے میں، ہمارے عزم میں کمی نہ آئی تو پھر آپ ہمیں پیٹھ دکھا کے کیوں جاتے ہو؟ شعبہ امامت کا ہو، خطابت کا ہو، تدریس کا ہو، تصنیف کا ہو، تحریر کا ہو، حدیث کا ہو، ختم نبوت کے کردار کا ہو، صحابہ کے دفاع کا ہو، ملک پاکستان کی ظالمیت کا ہو، کاش ہمارے آرمی چیف کو اللہ ایٹم بم جتنی طاقت دے دے اور وہ صرف مدارس اسکول کالج، آپ تو بہت اونچے لوگ ہو، بہت اونچے لوگ ہو، یہ مدرسے کے اندر پڑھنے والے، لیلن کی جوتیاں پہننے والے، جنہیں دال بھی پتلی مل جائے کھا کے خدا کا شکر ادا کرنے والے، آپ فلسطین کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ہماری طرف اشارہ کر دو۔ خدا پاک کی قسم ہے تمہیں پینٹ پہن کے بیلٹ باندھنے میں دیر لگے گی، انشاءاللہ اسرائیلی کتوں کو ہر میدان کے اندر اتر کر تگنی کا ناچنا چاہتا دے تو ہمیں آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے غدار کہنا، ورنہ اللہ کی قسم آج آپ ہمیں میدان کے اندر اتارو بغیر تیل تلواروں کے، ہم اللہ اکبر پوری دنیا کے کفر کو ہلا کے نہ رکھ دیں تو آپ مدرسوں کی امداد کرنا چھوڑ دینا۔ مولا اگلی دل کی بات کہہ دوں گا، ناراض تو نہیں ہوگے؟
کوئی رئیس کوئی سردار ناراض تو نہیں ہوگا؟ جن کو تم نے اپنے ایمان کے بل بوتے پہ تولا ان کو بھی آزما کے دیکھ لو، جن کو تم نے دار روٹی پہ تولا ان کو بھی آزما کے دیکھ لو۔ گلا ہمارا کسی سے نہیں، لگاؤ میدان۔ جن کو تم نے یوں کہا ان کے پاس تمہارا فون سننے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمیں آواز دو، ہم ساری رات تمہارے ابا کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن نہ پڑھیں تو ہمارا نام اچھے لفظوں میں لینا چھوڑ دینا۔ پھر بھی گلا ہمارے سے۔ مولویاں شرم نہیں آتی؟ مولویاں کیا مولویاں؟ دنیا دار کے ساتھ صاحب لگا سکتے ہو تو مولوی صاحب کے ساتھ صاحب لگانے میں زبان ہلتی ہے۔ اللہ آپ گواہ رہی ہے، ہمارا گلہ نہیں، شکوہ نہیں، ہمارا ایک درد ہے، ہم نے آپ کو سنا دیا۔ اسی درد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ طائف کی گلیوں میں جب جوتا مبارک بھی پاؤں مبارک کے ساتھ جڑ گیا تھا، ایک پہاڑ کے کونے میں بیٹھ کر یوں کر کے آنسو بہائے اور یوں کر کے دیکھا، جبرائیل بھی، میکائیل بھی، آسمان کے فرشتے سارے آئے کھڑے ہیں۔ اللہ میں کسی کی مدد نہیں مانگتا، اتنی مار کیوں پڑوا رہا ہے؟ اللہ کہیں تو میرے سے ناراض تو نہیں ہو گیا ہے؟ یا اللہ میں اپنی کمزوری کا تیرے سے سوال کرتا ہوں، ہمیں ان سے گلہ کوئی نہیں، شکوہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ ہمارے سمجھانے میں، ہمارے پڑھنے میں، ہماری شہادتوں کی داستان رقم کرنے میں، بچے اجڑوانے، گھر اجڑوانے، بچے یتیم کرنے میں، کروانے میں اللہ کوئی کمی آ گئی تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ دنیا میں چھوڑ دے تو ہمیں نہ چھوڑنا۔ یا اللہ لوگ ہماری سرپرستی چھوڑ دیں، اللہ آپ قرآن والوں کو نہ چھوڑنا۔ ان مسجدوں کے اماموں نے تمہارے سے مانگا کیا؟ تمہارے گھروں کے اندر کام کرنے والی کی تنخواہ زیادہ، محمد کا ممبر محراب سنبھالنے والے کی تنخواہ کا معیار کوئی نہیں۔ آؤ ہمارے مدرسوں میں آ کے دیکھو، 8 مہینے ہو گیا اساتذہ کی تنخواہ نہیں ملی۔ میرے عزیزو تجھے 2 دن نوکری سے تنخواہ سے اوپر ہو جائیں تو احتجاج کرنے کے لیے روڈ پہ آ جاتا ہے۔ بتاؤ میرے عزیزو، ہمارا احتجاج روڈوں پہ نہیں ہوتا، ہمارا احتجاج مسلح پہ بیٹھ کے ہوتا ہے۔ مولوی صاحب لوگ روشنیوں میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، بچیاں دیرے میں بیٹھ کے خدا کا قرآن پڑھ رہی ہیں۔ 20,000 روپے کا آٹا روزانہ اس ادارے کے اندر، جامعہ کے اندر آتا ہے۔ مولانا گاڑیاں بیچ کے قرضے اٹھا کر، شکوہ نہیں ہے، قرض آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، ہماری پگڑیوں کو، ہمارے چمکتے ہوئے کپڑوں کو نہ دیکھا کرو۔ کپڑوں کی چمک کے پیچھے اللہ کی قسم بہت مظلومیت کی داستان ہے۔ پیر جی یہ تو اللہ نے ہمارے گھر والوں کو حوصلہ دے رکھا ہے۔ تیری اللہ اکبر، تم اپنی عورتوں کے ہاتھوں کے اندر سونے کے کنگن کھڑکتے دیکھتے ہو، ہماری گھر والیوں نے ہمارے ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیوں کو بجتے دیکھا ہے۔ میں تمہیں اس مظلوم کی داستان بھی سنا سکتا ہوں جس کی بیٹی رمضان المبارک میں افطاری لے کے اپنے ابا کے پاس گئی، بیٹی کو افطاری کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ بتا اس بیٹی کی کیا کیفیت ہوگی، روٹیاں پکا کے دینے والی کا کیا رونا ہوگا، اور جیل کے اندر بھوکے بیٹھنے والے کی کیا فریاد ہوگی۔ تو سن نہ سن، لیکن اللہ نے ان کی فریادوں کو سن لیا ہے۔ آئے گا ایک وقت رگ لائے گا ان کا رونا، خدا پاک کی قسم، چپے چپے کے اوپر تمہیں اللہ اکبر اسلام دمکتا اور چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اے اللہ ہم گلہ نہیں کر رہے، بہت شکر ہے تیرا، لیکن ہم افسوس ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کیا دم تھا۔ غیروں کی تو جرت ہی نہیں تھی، انہوں نے سر اٹھایا تھا لیکن افغانستان کے اندر یوں پیر کی جتی کے نیچے ان کا سر کچل دیا تھا۔ سر اٹھایا تھا
بر صغیر کے اندر احمد علی لاہوری سینہ تان کے کھڑا ہو گیا تھا. امیر شریعت نے ممبروں پر آ کے گفتگو کر کے دلائل کی دنیا کے اندر ان کا منہ توڑ کے رکھ دیا تھا. امیر عظیمت اللہ اکبر دنیا کے اندر آیا تھا اور سنیوں کا وزیر اعظم بھی آیا تھا. اللہ اکبر. اور لوگوں تم نے دنیا کی وزرا چھین لی, اللہ نے انہیں جنت کی بادشاہیوں سے نواز دیا ہے. کوئی بھی ہو, اپنا ہو یا پرایا ہو, نو کمپرومائز. کوئی سمجھوتا کوئی سودا نہیں کریں گے, جان مانگو دے دیں گے, لیکن انشاءاللہ نسلوں نے بھی وعدہ کر لیا حضور کی ختم نبوت کی طرف انگلی اٹھانے والے کی انگلی توڑ کے رکھ دیں گے, دیکھنے والے کی حق نکال کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. جب تک علماء حق کا وجود دھرتی کے اوپر رہا, رب کا قرآن بھی زندہ رہے گا, قیامت کی صبح تک محمد کا فرمان بھی آباد رہے گا. نعرہ تکبیر, نہیں نہیں نہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاج تخت نبوت, تاج تخت نبوت, شان صحابہ, شان صحابہ, شان صحابہ, عظمت قرآن, شان قرآن, مسلمان, افواج پاکستان, ملک پاکستان, دینی ادارے, نعرہ تکبیر, علماء کرام. اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے. ایسا والے والا ہر وقت اپنے دل کے اندر لے کے پھرو. بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے.